بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے حج۔ سب سے پہلے حج کے لغوی معنی۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی قصد کرنا اور زیارت کا ارادہ کرنے کے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم ہوگا حج وہ خاص عبادت ہے جو ماہ ذی الحج کی مخصوص تاریخوں میں خانہ کعبہ کی زیارت، طواف اور دیگر مناسک حج کے ذریعے ادا کی جاتی ہے۔ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج کی فرضیت حج 9 ہجری میں فرض ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں ایک ہی حج ادا فرمایا۔ حج کی اہمیت قرآن کریم کی روح سے۔ حج ایک اہم فریضہ ہے۔ حج دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، اسی لیے اسے ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے برعکس ایسا مسلمان جو مالی استطاعت کے باوجود خانہ کعبہ کا حج نہ کرے وہ گناہ کبیرہ اور خدا کی ناراضگی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جس نے اس کے حکم سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ بھی جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کرنا اللہ کے حکم سے انکار کے برابر ہے۔ تکمیل حج اور حکم الہی۔ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر اللہ تعالیٰ و تبارک نے فرض کیا ہے اور خالص اپنی رضا کے لیے اسے پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں حج کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پورا کرنا چاہیے۔ اس کے مناسک کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی اسے دکھاوے کے لیے ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ سب سے پہلے گناہوں کی بخشش۔ حج گناہوں کی بخشش کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ دنیا میں ہی اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کر دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کے کرم کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور اس میں گناہوں اور برائیوں سے بچا رہا تو وہ ایسے پاک صاف ہو کر واپس لوٹتا ہے جیسے اس نے ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا ہو۔ حج کی عدم ادائیگی پر وعید۔ استطاعت کے باوجود اگر کوئی مسلمان حج ادا نہیں کرتا تو نہ صرف وہ گناہ گار ٹھہرتا ہے بلکہ حدیث میں اس کے لیے بڑی وعید کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو اور نہ ہی کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو اور نہ ہی کوئی روکنے والی بیماری اسے لاحق ہو، اور پھر وہ حج کیے بغیر مرے تو وہ ایک مسلمان کی نہیں بلکہ ایک یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا۔ یہ تھی حج کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اب آگے دیکھتے ہیں مناسک حج۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے مناسک حج کہتے کسے ہیں۔ مناسک کا لفظ نسک سے نکلا ہے جس کے معنی طریقے کے ہیں۔ مناسک حج سے مراد حج ادا کرنے کے طریقے، یا اس سے مراد حج کے ارکان کو مناسک حج کہتے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے میقات۔ حرم کی ان حدود کو میقات کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھے بغیر آگے نہیں جانا چاہیے۔
احرام احرام وہ لباس ہے جو حج اور عمرہ کے دوران پہنا جاتا ہے، احرام کہلاتا ہے۔ مردوں کے لیے 2 انسلی چادریں اور عورتوں کے لیے ان کا لباسی احرام ہوتا ہے۔ تلبیہ دوران حج پڑھے جانے والے کلمات کو تلبیہ بولا جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، انہی کلمات کو تلبیہ کہتے ہیں۔ طواف خانہ کعبہ کے گرد مسلسل 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں، اور طواف خانہ کعبہ کے گرد ہی 7 چکر لگائے جاتے ہیں اور انہی کو ہی طواف بولا جاتا ہے۔ استلام خانہ کعبہ کے جنوب مشرق کونے میں موجودہ سیاہ پتھر کو حجرہ اسود بولا جاتا ہے۔ اسے چھونے، بوسہ لینے یا ہاتھ سے اشارہ کرنے کو استلام کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا حجرہ اسود کے پتھر کی طرف اشارہ کر کے، اے حجرہ اسود، کہ تیری حیثیت میرے نزدیک ایک پتھر کی سی ہے، اگر تجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ آگے مقام ابراہیم پر نماز۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر حاجی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم کی یاد میں یہ نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ سعی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر کاٹنے کو سعی بولا جاتا ہے۔ منام قیام 8 ذی الحج کو حاجی احرام باندھنے کے بعد منا کی طرف جاتے ہیں، وہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر مقرر اوقات میں ادا کرتے ہیں، منا میں ہی ٹھہرتے ہیں۔ وقوف عرفات ذی الحج کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں حاضر ہونا حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے۔ تمام حاجی خطبہ حج سنتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں اور غروب آفتاب یہاں قیام کرتے ہیں۔ قربانی کرنا 9 ذی الحج کو غروب آفتاب کے بعد حاجی مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، نماز مغرب اور عشاء باجماعت قصر ادا کر کے وہیں رات ٹھہرتے ہیں۔ منا میں دوبارہ قیام 10 ذی الحج کو حاجی منا کی طرف دوبارہ روانہ ہوتے ہیں، منا میں پہنچ کر تمام حاجی جانوروں کو قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد حاجی حضرات اپنے احرام کھول لیتے ہیں اور احرام کھولنے کے بعد وہ سر مڈواتے ہیں۔ مردوں کے لیے سر مڈوانا حلق کہلاتا ہے اور عورتوں کے لیے سر کے تھوڑے سے بال کٹوانا بھی مناسک حج میں شامل ہے۔ اس میں ایک بات بتاتا چلوں، جو آپ کے ہاتھوں کی انگلی کی جو پورے ہیں، ایک پورے جتنا، جسے 1 انچ بولا جاتا ہے، اتنے بال عورتیں کٹواتی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو ایک بات یہاں پہ بتاتا چلوں، عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے حج کرتے وقت یا عمرہ کرتے وقت۔ رمی جمرات شیطان سے منسوب 3 مقامات جن کو جمرات کہتے ہیں، انہیں کنکریاں مارنا رمی جمار کہلاتا ہے۔ یہ کام حاجی صاحبان ایام تشریق کو کرتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں ایام تشریق کون سے ہیں۔ ذی الحج کی 11، 12، 13 تاریخ کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ آخر پہ حج کا فلسفہ۔ حج کا یہ فلسفہ ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ و تبارک کی عبادت کرتے ہیں، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ حج مساوات کا ذریعہ ہے۔ حج ایک ایسی عظیم اور جامع عبادت ہے جس میں باقی تمام عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے۔ حج کے لیے سفر پر جانا جہاد سے مشابہت رکھتا ہے۔ دوران حج اخلاقی برائیوں سے پرہیز روزے کی کیفیت محسوس کرواتا ہے۔ چونکہ حج میں مرکزیت اور اجتماعیت کا راز مضمر ہے، اس لیے یہ عظیم عبادت اس امت مسلمہ کو مرکزیت کا درس دیتی ہے اور وحدت کا پیغام بھی دیتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ اسی لیکچر کو آگے لے کر چلوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔